بارانی رحمتی رمضان، بارانی رحمتی رمضان، بارانی رحمتی رمضان، بارانی رحمتی رمضان. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دینا نرم دلی سے، اور عرض کرے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم. شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم. تیرے سوا سنے گا دلوں کی
پکار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون۔ جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ، دے گا یہ عاصیوں کو صدا بار بار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون۔ سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، شبیر سا ملے گا عبادت گزار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام ناظرین کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ اختیار کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات دیکھ رہے ہیں۔ روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے موضوعات لے کر آئیں جو دین کے حوالے سے بھی ہوں اور سوشل بھی ہوں، سماجی ٹاپکس بھی ہوں، جس پہ ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور وہ موضوع ان شخصیات کے لیے ہے کہ جن کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے ہمارا وجود خلق کیا اور اللہ نے یہ چاہا کہ ہم دنیا میں آئیں، تو پھر وہ ہستیاں جن کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی جو ہمیں اللہ کے حکم سے جب اللہ پیدا کرتا ہے، جن کے وسیلے سے دنیا میں آتے ہیں، پھر وہ ہمیں پالتے ہیں۔ جب صرف ہم ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتے ہیں، تب وہ ہستی اپنے پیٹ میں ہمیں رکھتی ہے۔ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ دونوں ہستیاں ہماری پرورش کرتی ہیں۔ ایک ہستی نے تو پیٹ میں رکھا ہمیں، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد پھر دو ہستیاں ہوتی ہیں جو ہماری پرورش کرتی ہیں۔ جب ہم ہلتے بھی نہیں تھے، ہلنا بھی نہیں جانتے تھے، جب ہم اپنے جسم سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، تب سے وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تب سے ہمارے ساتھ رحم کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ان دو شخصیات کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جب ہم بولنے لگتے ہیں تو پھر وہ ہستیاں شکر ادا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ آج ہمارا بچہ بولنے لگا۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا موضوع ہے آج والدین، اور والدین کا احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ قاری نعمان صاحب نے ابھی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس پہ انہوں نے جو اللہ نے قرآن میں والدین کے بارے میں فرمایا وہ آیت انہوں نے پیش کی۔ ناظرین، جب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو والدین کے حقوق اور احترام کو بھول جاتے ہیں،
جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے نیکی کی دعا کرو، خیر کی دعا کرو، رحم کی دعا کرو. جیسے دعا میں ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم نازل فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم نازل فرمایا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایسی بہت ساری مثال ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت ساری سبق سیکھنے والی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے یا ماں بیٹے سے کچھ پوچھ رہی ہوتی ہے بڑھاپے میں، تو وہ ایک بار جواب دیتا ہے سوال کا، پھر وہ دوبارہ پوچھتے ہیں، وہ دوبارہ جواب دیتا ہے، وہ تیسری بار پوچھنے پہ وہ چڑ جاتا ہے کہ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں. پھر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ یاد کر کہ جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو ہم نے تجھے بولنا سکھایا، اور جب تو بولنے لگا تو ایک سوال کو تو بار بار پوچھتا تھا کہ بابا یہ پیڑ پہ کیا ہے، ہم کہتے تھے چڑیا. ماں پیڑ پہ کیا ہے، ہم کہتے تھے چڑیا. تو تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا تھا پیڑ پہ کیا ہے، ہم کہتے تھے چڑیا. تو جتنی بار پوچھتا تھا اتنی بار ہم خوش ہوتے تھے، اتنی بار بتاتے تھے. آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ آج تو ہم سے چڑھا ہے. جبکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین سے، حدیث رسول بھی ہے کہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات مت کرو اور لفظ اف بھی مت کرو، بھلے وہ تم پہ غصہ کریں، تم پہ سختی کریں. تمہارے ماں باپ کا تم پر حق ہے، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کے وسیلے سے تم پیدا ہو، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ماں باپ کے وسیلے سے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے. ہمارا ٹاپک بھی آج ہے والدین کا احترام، اور ہم بہت سارے لوگ اس وقت سیکھ سکتے ہیں. جو لوگ والدین کا احترام نہیں کرتے وہ بھی سیکھیں گے، اور جو والدین کا احترام کرتے ہیں ہم ان علماء کرام سے سیکھیں گے کہ اور کس بہتر انداز سے ان کا احترام کریں، ان کا خیال کس انداز سے رکھیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہمارے ماں باپ کو ہماری ضروریت کا پتہ تھا کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. تو پھر ہم بڑے ہونے کے بعد یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو بولنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بغیر بولے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑے ہونے کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، آپ نہیں جانتے. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، جب تو کچھ نہیں جانتا تھا تو ہم نے تو سارا علم تجھے دیا، آج تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں. تو بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، بہت کچھ بہتر کرنا ہے ہمیں. جو لوگ احترام نہیں کرتے انہوں نے بھی سیکھنا ہے، اور جو احترام کرتے ہیں انہوں نے بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی کو اور مزید بہتر بنانا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن وقفے کا وقت ہوا ہے. ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ آتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات، باران رحمت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ کا کہ جو میرا پسندیدہ سیگمنٹ بھی ہے اور یقیناً آپ کا بھی ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے انداز بیان، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہا کا پاکستان فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں یہ دونوں پارٹیسپینٹ. اور آج اب تک جو ہمارے 2-3 دن کے اندر جو انداز بیان کا مقابلہ ہوا تھا وہ تو تقریری مقابلہ تھا، لیکن آج جو مقابلہ ہے وہ ہمارا ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو ایک پارٹیسپینٹ ہے، ایک مقرر جو ہے وہ اس کی فیور میں دلیل پیش کرے گا، اور دوسرے پارٹیسپینٹ جو آئیں گے وہ اس کو رد کریں گے، ان کی دلائل کو رد کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی دلائل مضبوط پیش کرتا ہے، کون مضبوط طریقے سے ان کے دلائل کو رد کرتا ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زمان اسد صاحبہ. آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. شاہ زمان، یہ بتائیے کہ جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. آپ اس کے فیور میں بولیں گے یا اس کے اگینسٹ بولیں گے؟ میں اس کے فیور میں بولوں گی. فیور میں بولیں گے. بسم اللہ. صدر علی وقار،
جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے کا پہلا اہم لفظ جنگ، جس کے دو اہم نکات ہیں. پہلا اختلاف، دوسرا مخالف. اگر مخالف نہ ہو تو اختلاف ختم کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا اہم لفظ تلوار، یعنی وہ آلہ جس سے خون ریزی کی جاتی ہے جو ڈر اور خوف کی علامت ہے. تیسرا اہم لفظ قلم، یعنی وہ آلہ جس سے علم کی روشنی پھیلائی جاتی ہے. چوتھا لفظ جیت، یعنی کسی بھی چیز کو سر کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے اسے جیت کہتے ہیں. اور پانچواں اور سب سے آخری اہم لفظ جو ہے وہ ہے کا ہے، یعنی موجودہ دور. وہ دور جہاں تلوار زنی کا رواج ختم ہو چکا ہو اور جنگ فقط ایٹمی طاقتوں سے لڑی جا رہی ہو. تو زیوکار اس قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پاتا ہے کہ جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے. اور زیوکار اگر اسے منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہتھیاروں سے لڑے جانے والی جنگ کئی سالوں تک چلنے کے باوجود بھی اختتام پذیر نہیں ہوتی. اور اس کی تازہ مثال امریکہ اور افغانستان کی وہ جنگ ہے جو اتنے سالوں کے بعد آخر کار ایک صلح نامے پر دستخط ہونے کے بعد اختتام پذیر ہوئی، کیونکہ قلم ہمیشہ دو کو ایک کرتا ہے اور تلوار ہمیشہ ایک کو دو کر دیا کرتی ہے. تو منطقی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے. اور زیوکار اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو قیام پاکستان کے وقت جہاں ہندو تلوار سے لڑ رہے تھے، وہاں ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح علم و قلم کے ذریعے اپنے مقصد کو سر کرنے میں کامیاب رہے. اور زیوکار تلوار سے لڑنے کا نام فقط جنگ نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے لیے اپنے ظلم و بربریت کے خلاف انقلابی تحریریں لکھنا بھی ایک جنگ ہے، اور اس کے ذریعے ذہن سازی کرنا بھی جنگ ہے. اور زیوکار آج کل جو دنیا میں ایک وبا کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اسے عالم کی سب سے بڑی جنگ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف بھی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف علم و قلم کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں اور اینٹی ڈوٹس بنا رہے ہیں. اور زیوکار یہ جو مباحثہ ہے یہ بھی ایک جنگ ہے، اور میرے مخالف سے آنے والے آج تلوار لے کر نہیں بلکہ علم و قلم کے ذریعے اس جنگ کو لڑنے آئے ہیں. تو زیوکار یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کہاں دبا سکے گا ظلمتوں کا بالا. میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ہاتھ میں اجالا، مجھے کہاں دبا سکے گا ظلمتوں کا بالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھی شاہ زمان اسد صاحبہ جو اپنے بہترین انداز سے اس بات کی فیور میں تقریر کر رہی تھیں. جو ڈیبیٹ تھی ان کی جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے. اب یہ مباحثہ ہے. اب دوسرے پارٹیسپینٹ ہمارے آ رہے ہیں، وہ طلحہ عالم ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ روسٹم پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو آپ جو ہے جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ بولیں گے؟ اس کی مخالف. جی بسم اللہ شروع کیجئے. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے میں پہلا لفظ جنگ جس سے مراد دو فریق کے درمیان لڑائی ہے. تلوار سے مراد وہ تمام عسکری چیزیں ہیں کہ جن کی مدد سے جاتی ہے. صدر علی وقار، قلم وہ شے ہے کہ جو علم و ادب کو پھیلانے کے لیے کام میں آتا ہے، اور صدر علی وقار جیتنا یعنی نشاندہی ہے فتح کی. تو اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ جنگ تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے، یعنی صدر علی وقار جب دو ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو جائے تو وہ بجائے اس کے کہ ہتھیاروں کا استعمال کریں، وہ بجائے اس کے کہ فوجی ٹینکوں کا استعمال کریں، وہ بجائے اس کے کہ بم بارود کا استعمال کریں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے اساتذہ کو اٹھا کر سرحد پر کھڑا کر دیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم پکڑا دیں اور کہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کا سامنا کرتا رہے. صدر علی وقار، چونکہ قرارداد کا یہ مفہوم عقل کے خلاف ہے لہٰذا میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. صدر علی وقار، اگر تاریخی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو جب امریکہ اور افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو صدر علی وقار وہ قلم سے لڑی نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ ہتھیاروں سے لڑی جا رہی تھی، اور میرے مخالف نے کہا کہ وہ جنگ قلم کے ذریعہ فتح کی گئی. تو صدر علی وقار، فتح جو ہے وہ ہتھیاروں کی ہی وجہ سے کی گئی، اینڈ میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ قلم کے ذریعے ہوا ہے. اور صدر علی وقار، امریکہ نے افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے لڑی، اور شکست جو کھائی ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے کھائی ہے. صدر علی وقار، اگر بات کی جائے قلم کی تو حبیب جالب جو پوری زندگی قلم کے ذریعے جنگ لڑتے رہے، مگر صدر علی وقار نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں فتح نہیں ملی بلکہ نتیجے میں انہیں زندان ملا اور انہیں جیل میں قید کر دیا گیا. صدر علی
وقار جنگ تلوار سے جیتی جاتی ہے، قلم سے نہیں جیتی جاتی۔ صدر علی وقار یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دفاعی محکمہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی دفاع کو مضبوط کرتا ہے، جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جنگ قلم سے نہیں بلکہ تلوار سے جیتی جاتی ہے۔ اور صدر علی وقار مقرر نے کہا کہ یہاں پہ میں آ کے لفظوں کی بھی جنگ کروں گا، تو لفظوں کی جنگ استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور لفظ جنگ کے حقیقی معنی ہی یہی ہے صدر علی وقار کہ دو فریق، دو ممالک آپس میں جنگ لڑے، آپس میں لڑائی لڑے۔ تو صدر علی وقار یہ بھی ثابت ہوا کہ جنگ سے مراد صرف لڑنا ہے، اور لڑائی ہمیشہ ہتھیاروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ صدر علی وقار اگر ہم بات کریں پاکستان کی جنگوں کی، تو جب 1965 کا جنگ شروع ہوا تو اس وقت بھی صدر علی وقار پاکستانی شیر دل جوان اپنے سینوں پر بم باندھے بھارتی ٹینکوں کے آگے بچتے چلے گئے اور ہتھیاروں کا استعمال کیا، نہ کہ قلم کا استعمال کیا۔ جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی صدر علی وقار، تو پاکستانی شیر دل جوان نے ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور 1965 کی جنگ کی فتح یہ ثابت کر رہی ہے کہ جنگ قلم سے نہیں بلکہ تلوار سے جیتی جاتی ہے۔ اور صدر علی وقار اگر ہم بات کریں پاک نیوی کی، تو اس وقت بھی پاکستان نیوی اپنے دفاع پر خرچ کر کے ایسے ایسے آبدوش تیار کر رہی ہے جو سمندری سطح پر دشمن کو شکست دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اور میں یہاں پر اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، اور جو خون ہم نے نظر کیا اس زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، اور پھوٹے گی صبح لہو رنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے، تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ان تمام جہاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ قلم سے نہیں بلکہ تلوار سے جیتی جاتی ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے خیال سے دونوں نے بہت بہترین انداز سے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ آپ دونوں پلیز اس طرف تشریف لائیے روسٹر کی طرف۔ شاہ زنان اسد صاحبہ نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا، لیکن ان کے دلائل بہت مضبوط تھے اور آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا۔ فلو جو ہے جو آپ اٹک جاتی تھی بیچ میں تھوڑا سا، اس میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی۔ اور طلحہ عالم صاحب جو ہیں جو اگینسٹ اس کے بول رہے تھے ٹاپک کے کہ جنگ تلوار سے نہیں قلم سے جیتی جاتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تلوار قلم سے نہیں، آپ کا قلم سے نہیں لڑ کے ہتھیار سے جیتی جاتی ہے، آپ کا یہ موقف تھا۔ آپ کی ڈیلیوری، بولنے کا اسٹائل، آپ کہیں بھی رکے نہیں، باڈی لینگویج بھی آپ کی اچھی تھی۔ ایک جگہ تلفظ کا مسئلہ ہوا، جنگ ہوا آپ نے کہہ دیا تھا، اور یہ ہو جاتا ہے، ظاہر مقابلہ ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں بھی۔ دلائل دونوں کی اچھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ میں جو کانٹینٹ تھا جو اس کا جس کہتے ہیں جیسے چہرہ ہوتا ہے نا تقریر کا، وہ مجھے لگا کہ شاہ زنان اسد صاحبہ کا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ مجھ سے بہتر جو ہیں وہ ججمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور چونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے اور آج ٹیکنیکلی طور پہ ہمارے جو جج ہیں وہ آئے نہیں ہیں، تو اگر میرے فیصلے میں کوئی کسی قسم کی کمی رہ جاتی ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہی فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ جو فیصلہ کیا تو اس میں کانٹینٹ کے حساب سے اور جو موضوع کا انتخاب اور جو اسٹارٹ تھا، چہرہ تھا، وہ شاہ زنان اسد صاحبہ کا بہت اچھا تھا، لیکن آپ دونوں کی تقریر میں یعنی جو آپ کا انداز اگر آپ کو ریمارکس دیے جائیں تو بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے دونوں نے بہترین طریقے سے اس کو انجام دیا، اور ہم آپ کو دونوں صاحبان کو معاذ جی کی طرف سے اور WB ہمانی کی طرف سے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ معاذ جی کی طرف سے شاہ زنان اسد صاحبہ کو یہ تحفہ ہے، اور آپ کو WB ہمانی کی طرف سے بھی ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، اور طلحہ عالم صاحب کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کریں گے، لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہو فیصلے میں یا آپ کے پڑھنے میں تو اس کو ہم سب نے امپروو کرنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کو بھی یہ پسند آیا ہوگا، اور آج تو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہمارا مقابلہ ہوا اور بحث ہوئی، مباحثہ ہوا ہے۔ تقریر کا اپنا ایک مزاج اور مزہ ہوتا ہے، لیکن مباحثے کا الگ مزہ ہوتا ہے، لیکن آپ دونوں نے دلیل بہت اسٹرانگ دی ہیں۔ جو کمیاں مجھے محسوس ہیں کمی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ معاذ جی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر اور WB ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپر، اور ایک پیغام WB ہمانی کی طرف سے آپ سب کو یہ ہے کہ جو شخص بھی WB ہمانی کی آن لائن شاپنگ کرے گا تو ان کو ایز اے گفٹ کی صورت میں ان کو ایک امیونٹی بوسٹ پاور دیا جائے گا، جس سے قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ ایسا نسخہ جو WB ہمانی کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور ہمارا ٹاپک ہے والدین کا احترام۔ دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی پر۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا، اس لیے
ڈالڈا والوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا ہے اس کچن سیگمنٹ کے لیے، اور اس کے ڈالڈا والے پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی رمضان ہو، اور رمضان میں جب پکوڑوں کی بات ہو اور کباب کی بات ہو، رولز کی بات ہو، تو ڈالڈا کوکنگ آئل اور ڈالڈا بناسپتی جو ہے وہ محفل کو اور رمضان کی اس رونق کو دوبالا کرتا ہے۔ اور کرشی جامع شیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جو کہ ہر رمضان میں خاص طور پر رمضان کے اندر خاص طور پر، عام دنوں میں بھی لیکن رمضان میں خاص طور پر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل کی رونق کو دوبالا کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور مشروب ہے ٹینگ ہمارے ساتھ موجود، جو بڑا ریفریش کر دیتا ہے انسان کو۔ اور جب بات آتی ہے طاقت کی، تو طاقت کی بات آتی ہے تو آلپرس کی بات آتی ہے، تو آلپرس دودھ والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور سب سے زیادہ تعاون تو کیا ہے جو ہمارے ساتھ السا قاضی صاحبہ ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں مزے مزے کی ریسیپیز بتاتی ہیں۔ آپ بتائیے آج السا قاضی صاحبہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ آج کیا ریسیپی بنا رہی ہیں، ذرا بتائیں کیا بنا رہی ہیں؟ آج جو میں بہت زبردست سی ایک سویٹ ڈش بنانے جا رہی ہوں۔ اچھا، اور اس کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کا نام ہے عربک اسیدہ۔ کیا نام ہے؟ عربک اسیدہ۔ اسیدہ؟ جی، اسیدہ، اسید بھی کہتے ہیں اس کو، اسیدہ بھی کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پریپریشن کافی آسان سی ہے۔ میں سب سے پہلے انگریڈینٹس بتا دوں۔ چلیں آپ اسیدہ بتائیے، پھر آگے جا کے ہم غلام صابر صاحب سے قصیدہ بھی سنیں گے۔ ہاں چلیے بسم جی ٹھیک ہے۔ اس کے انگریڈینٹس جو ہے اس میں کھجور کا استعمال ہو رہا ہے۔ کھجور جو کہ ہمارے رمضان کا بڑی زبردست ایک انگریڈینٹ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم کھجور کا استعمال کریں گے۔ کھجور کا ہم پیسٹ بنا لیں گے، پانی ڈال کے کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کو نکال کے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے، اور اس کے ساتھ ہم میدے کا استعمال کریں گے۔ میدا ہے ہمارے پاس، اور خشک دودھ ہے، خشک دودھ پاؤڈر ہے، اور بادام پستے، وینیلا ایسنس، اور میں استعمال کروں گی آلپرس کی کریم کا، کریم کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں فرائی پین میں چولہا جلائیں گے۔ جی بالکل 2 ٹیبل اسپون میں لے لوں گی آئل، اور میں ڈالڈا کوکنگ آئل کا استعمال کر رہی ہوں، اور اس میں ایڈ کر دوں گی میدا، لوں گی میں 2 ٹیبل اسپون، تو یہ ٹی اسپون ہے تو میں 4 ڈالوں گی۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ ہائی فلیم پہ بنے گا، اور یہ آٹا 1% نہیں، یہ پوری فیملی کے لیے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جتنی مقدار آپ ڈال رہی ہیں، جی نہیں، یہ پوری فیملی کے لیے، پوری فیملی اس کو کھا سکتی ہے۔ اور اس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ ایسا میٹھا ہے کہ آپ اس کو ایک ہفتے تک اسٹور کر سکتے ہیں۔ 8-10 لوگوں نے اتنا سا کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف چکھنے کے لیے ہے؟ جی، اور ابھی یہ تیار نہیں ہوا ہے، تو ابھی یہ سب پریپیئر ہو رہا ہے، تو ابھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ذرا پہلی لائٹ بار براؤن اس کر دوں گی، ریسیپی کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرے اتنے سوالات ہیں آپ سے، اور یقیناً جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سا کیسے بن سکتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ اب یہ زیادہ ہو جائے گا خود ہی۔ جی، اور میں اس میں پانی کا استعمال کر رہی ہوں، میں 1/2 کپ پانی ڈال دوں گی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کو کتنی دیر پکائیں گے پھر؟ اس کو ہم 5 منٹ تک پکائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات۔ ہم دسترخوان کی طرف موجود ہیں، السا قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ریسیپی بنا چکی ہیں جس ریسیپی کا نام ہے اسیدہ۔ یہ عربک ڈش ہے اور سویٹ ڈش ہے۔ جی السا صاحبہ، جی بالکل، یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ابھی میں نے اس میں فریش کریم کا بھی ایڈ کیا ہے۔ میں نے اس کے اندر میں نے آلپرس کی کریم ڈالی ہے، اور میں خشک دودھ ڈال چکی تھی، اور وینیلا ایسنس حسب ضرورت آپ 1 ٹی اسپون ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ اس طرح سے تھک سا پیسٹ بن جاتا ہے، گاڑھا سا بن جاتا ہے، اور یہ بڑا زبردست سا میٹھا سا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی 1 اسپون بھی روز کھا لینا تو یہ بہت ہیوی ہوتا ہے، آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور آپ کی میٹھے کی کریونگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، زبردست۔ بس میں اور اس پہ گارنشنگ آپ پھر یہ پستے وغیرہ سے کر دیں گے؟ بادام پستے کی اس کی گارنشنگ کروں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ زیادہ ہیوی بھی ہو جاتا ہے، یعنی جی بالکل، مین سے کہ جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یہ جو وہ نہیں کھا سکتے؟ نہیں، دیکھیں ڈائٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کو میٹھا آپ کو بڑا زیادہ پسند ہے تو اگر آپ اس کا 1 اسپون کھا لیں گے نا تو آپ کو فلنس کا احساس ہوگا، یعنی وجہ اس کی کہ آپ میٹھے میں 2-4 پیالیاں کھیر کی کھا جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ 1 چمچ کھا لیں۔ چلیں، زبردست ماشاءاللہ۔ یہ السا قاضی صاحبہ نے سویٹ ڈش بنا دی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ PTCL Unlimited انٹرنیٹ پورے گھر کے لیے، تو ابھی 1218 پہ کال کر کے آرڈر کریں۔ باران رحمت رمضان،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट टीवी और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अभी हमने अपना मौजू बता दिया था। आज का हमारा मौजू क्या है? वालिदैन का एहतराम। कि जहां हम देखते हैं कि अल्लाह कुरान में वालिदैन का एहतराम का हुक्म देता है, तो वहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो वालिदैन का एहतराम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, और एक बल्कि बहुत बड़ी तादाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो वालिदैन का एहतराम बिल्कुल ही नहीं करते। यानी वालिदैन तो वो शख्सियात हैं, कि वो हस्तियां हैं कि जिनके वसीले से अल्लाह जन्नत के दरवाज़े खोलता है, और अगर वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो इंसान कहीं नहीं रहता, ना दुनिया का और ना आखिरत का। हमारे साथ मारूफ उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन भी हैं, और रूहानी एतबार से रूहानियत में इनका बहुत बड़ा एक नाम है, और इस हवाले से वो बहुत लोगों की खिदमत भी करते हैं। अल्लामा आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा माशाअल्लाह सही जा रहे हैं, रमज़ान आप खुदा का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं जामा मस्जिद फैज़ान औलिया के, जनाब अल्लामा मोहम्मद आबिद रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारी ट्रांसमिशन में या मैं ये कहूँ कि जब से मैं मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, तो आपसे इस हवाले से मेरी आज मुलाकात पहली है, और लेकिन आपके बारे में हमने बहुत सुना, और हमारी ख्वाहिश भी थी कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएँ, और आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहब, हमारा टॉपिक आज हमने रखा है वालिदैन का एहतराम, और ज़ाहिर है कि जहाँ पर बात आती है सीखने की, तो हम उलमा इकराम से ही रहनुमाई हासिल करते हैं, और हम तो तालिब इल्म की हैसियत से हैं, और जितने लोग देख रहे हैं वो ज़ाहिर है तालिब इल्म की हैसियत से आपके दरमियान बैठे हैं। सवाल ये कि वालिदैन की खिदमत का एक तो आप सवाब बताइए कि वालिदैन की खिदमत का सवाब क्या है, और वालिदैन का मकाम व मर्तबा क्या है, ताकि हम यहाँ से इब्तदा हो जाए बात की, ताकि उसमें से फिर जो सवाल होते रहेंगे हम आपसे पूछते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम अज़मत वालिदैन के हवाले से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं उम्रा की अदायगी करूं, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज फजर के बाद अपने वालिदैन के हुजरा में जाए, अपने वालिदैन के कमरा में जाए, और कदमों की तरफ बैठकर अपने वालिदैन के चेहरा की ज़ियारत करे, उसको उम्रा की अदायगी का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत के हवाले से ये है कि 4-5 मकाम ऐसे हैं, 5 मकाम ऐसे हैं जिन पे बुलंद आवाज़ से बोलना गुनाह कबीरा है। अच्छा जी, बैतुल्लाह में किसी दोस्त को, साथी को, भाई को आवाज़ देना बुलंद आवाज़ से गुनाह कबीरा है, चाहे वो दूर ही क्यों ना। जी, दूर क्यों, बुलंद आवाज़ से उसको बुलाना, इशारा, अल्लाह की तिलावत के बगैर, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर बोलना बातिल है, हराम है, गुनाह कबीरा है। नबी अलैहिस्सलाम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है। इमाम अलैहिस्सलाम तो वसलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है, और मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बोलना गुनाह कबीरा है, और वालिदैन से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है। यानी जो मस्जिद में बोलने से मुराद आपकी कि हम अपनी दुनियावी बात, जी, यानी अगर हम कोई जिक्र कर रहे हैं, हाँ, जिक्र करें, हाँ, ठीक है, मगर हम अगर दुनियावी बात करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करने, किसी को बुलाने में, मुखातिब करने से बुलंद आवाज़ से बोलने, तो ये गुनाह कबीरा है। वालिदैन की अज़मत के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, अफसल से अफसल तरीन इबादत बताइए। ये बुखारी शरीफ से मैं पढ़ रहा हूँ, बाब अल कबूर से, कब्रों के बाब से पढ़ रहा हूँ। अफसल से अफसल इबादत बताइए, इरशाद फरमाइए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपने वालिदैन का एहतराम करो। उसने कहा, या रसूलल्लाह, वालिदैन तो बचपन में इंतकाल कर गए। तो आपने फरमाया उनकी कब्रों पे जाओ। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे कब्रों का इल्म नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपने घर के सहन में किसी मखसूस पाकीज़ा जगह पे 2 छोटी छोटी कब्रें बना लो, उन कब्रों की शबी बना लो, और उनके सामने फातिहा पढ़ा करो, उनकी ज़ियारत किया करो, वालिदैन की कब्रें समझ के तुम्हें वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। यहाँ तक वालिदैन की अज़मत के हवाले से एक शख्स ने अर्ज़ किया
کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدین کی نیت سے عمرہ کیے ہیں اور حج اور زکوٰۃ دی ہے تو میں نے حق ادا کر دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کوہ طور کے پہاڑ کے برابر صدقات خیرات زکوٰۃ ادا کرے اور 7 مرتبہ پیدل حج کرے اور ایسے حج کہ صفا و مروہ پہ اور عرفات پہ نوکدار پتھروں پہ تو چل کے حج اور عمرہ کی صحیح کی کوشش کرے تو والدین کی اسے کروٹ کا بدلہ نہیں دے سکتا. جب تو رات کو پیشاب کر دیا کرتا تھا تمہیں خشک جگہ پہ سلاتے تھے اور خود سردی کے موسم میں وہ تیرے پیشاب والی جگہ پہ سوتے تھے, اس ایک کروٹ کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد رضوی صاحب قبلہ کی بات سے آگے چلتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کیا ہے اور والدین کی خدمت کرنے سے جو برکت اللہ نازل فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علامہ صاحبی کی چند باتوں کو لے کر آگے چلوں گا, لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بسم اللہ. کہ ایک بندہ مومن پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو حقوق رکھے گئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. وہ حقوق اللہ ہوں گے یا حقوق العباد ہوں گے. جو بندہ ان حقوق کو پورا کر لے وہ کامیاب رہا, اور جو ان میں کوتاہی کر بیٹھا اس کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے. اب حقوق اللہ کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یا مختلف قسم کی عبادات جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی یہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا. حقوق اللہ میں اگر کوئی شخص کوتاہی کر بیٹھے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ توبہ کرے سچے دل سے اور ان احکام کو, ان اوامر و نواہی کو ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک اس بندے سے اپنا معاملہ معاف نہ کروا لے اس وقت تک اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہ کروائے گا. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں والدین کی, تو والدین سے پہلے ایک عام مسلمان کے حق کی ہم بات کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قضیہ پیش کیا گیا کسی خاتون کے حوالے سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے, وہ صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, نوافل پڑھتی ہے, یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اعمال کرتی ہے, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پڑوسی عام مسلمان اس سے تکلیف میں ہیں, خوش نہیں ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی. اب یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ عام مسلمان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دوسرا سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جس کے حقوق اللہ کے حوالے سے اعمال کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا کر دی ہے جو اللہ نے اس پر فرض فرمائے ہیں, باقی کوئی ذاتی عبادات, کوئی نوافل کا زیادہ اہتمام, کوئی زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں, لوگ اس سے امن میں ہیں. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی. اسی اعتبار سے مسلمان کی جو تعریف کی گئی, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے. اب یہ تو تھی ایک عام مسلمان کی بات. جب بات آتی ہے والدین کی تو ان کا درجہ سب سے زیادہ, ان کا حق بندے پر سب سے زیادہ ہے, اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو, ان کے مقام و مرتبے کو, ان کی عظمت کو بیان فرمایا. یہاں تک کہ سب سے عظیم جو حکم تھا رب کا, یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اس موقع پر اس کے ساتھ جس دوسرے عمل کو رب نے بیان فرمایا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور انہیں خوش رکھنا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یہ اس رب کا تم پر حق ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا حق تم پر ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب یہاں پر آپ نے جو سوال کیا تھا کہ والدین کے ساتھ بلائی کا اجر کیا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے, سبحان اللہ, اور ان کی ناراضگی تمہارے لیے رب کی ناراضگی ہے. گویا تم نے اگر والدین کو راضی کر لیا تو تم نے رب کو راضی کر لیا, اور اگر تم والدین کو راضی نہ کر پائے تو پھر رب کو راضی نہ کر پائے.
اور جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو اس نے ساری دنیا کی ناکامی اپنے ذمے لے لی۔ اچھا یہ حقوق یہیں سے ایک سوال ہے، وہیں سے آپ شروع کیجئے گا، صرف اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ جیسے حقوق العباد ہے، ظاہر والدین بھی حقوق العباد کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے ساتھ والدین کا پھر بھی اس کے ساتھ بھی اسپیشل ایک درجہ ہے حقوق العباد کے اندر بھی، یا اسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ جی آپ نے حقوق العباد کی بات کی تو اس میں حقوق العباد میں مختلف طبقات، صحیح، ان طبقات کو اب یوں لیجئے کہ والدین کا حق سب سے اوپر ہے ایک بندے پر، اس کے بعد اس کے خاندان والوں کا، اس کے بعد اس کے پڑوسیوں کا، یعنی اس حقوق کے بعد العباد ہم میں سب سے مسلمانوں افضل جو ہے وہ والدین، سب سے افضل والدین، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس حکم کو رب ذوالجلال نے کلام پاک میں بار بار ذکر فرمایا کئی مقامات پر، جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بعض مقامات پر بلند آواز سے گفتگو کرنا یعنی ادب کی انتہا کہ اونچی آواز سے بھی نہ بولا جائے، اس سے بھی رب نے منع فرمایا۔ ان میں سے ایک مقام جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر والدین کی عظمت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر میں ہوں، جب وہ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں کبھی وہ ایسی بات کر جائیں جو تمہیں تمہارے طبیعت کی وجہ سے ناپسند ہو یا ناگوار گزرے، فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اور اس اف کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ایسے تاثرات کا اظہار جن سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہو، تو ایسے تاثر کا بھی اظہار نہیں کرنا، یعنی اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر ایسے تاثرات لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر والدین کو تکلیف پہنچے تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی وہ گناہگار ہوگا، بلکہ حکم قرآن کی روح سے وہ حرام کام کرنے والا ہوگا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کی روح سے جہاں یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، جیسے کہ آپ نے کہا بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ وہ ہیں کہ جو والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس روش پر چل نکلا کہ انہوں نے والدین کے حقوق کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ آج والدین، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک فرمان کا مفہوم پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اولاد جو ہے وہ اس وقت سے اپنے تباہی کے دن گننا شروع کر دے جس دن والدین اسے نصیحت کرتے ہوئے ڈرنے لگیں۔ اللہ، آج ہمارے معاشرے کا معاملہ یہی ہے کہ جملہ دہرائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ والدین جب اولاد کو نصیحت کرنے سے ڈرنے لگیں کہ بچہ ناراض ہو جائے گا یا یہ بھڑک جائے گا یا یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جس سے نقصان پہنچے گا، فرمایا اولاد اس دن سے اپنی تباہی کے دن گننا شروع کر دے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں معاشرے میں کہ جب بچوں کو والدین کہتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو پھر وہ بچے بلا شبہ برباد ہو جاتے ہیں، اور وہی پھر مکافات عمل ہے۔ ہمارے ایک انتہائی عزیز دوست پیر سید احسان علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کی مثال اس کے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے یہ ایک کتاب ہے جسے وہ تحریر کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے اپنے وقت میں، اور بعد میں یہی کتاب اس کے بچے اسے پڑھ کر سنائیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ یہ مکافات عمل ہے، جیسی کرنے ویسے برنی، اور دنیا میں جو انسان کرے گا اس کا عمل اسے اسی انداز سے ملے گا۔ اگر اس نے والدین کو راضی کیا تو اس نے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت دونوں کو اس نے پا لیا، اور اگر وہ والدین کو ناراض کر بیٹھا تو پھر دنیا اور آخرت میں شاید ہی اس کے لیے کوئی جائے پناہ ہو اور اس کے لیے کوئی شے بچ سکے۔ بہت خوبصورت بات۔ علامہ صاحب، جعفر علی صاحب، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ان کی بات سے ہی میں سوال نکال رہا ہوں، میں نے کیو کارڈ سائٹ پہ رکھ دیا، تو سوال میرا یہ، بریک کے بعد آ کے آپ اس کا جواب فرمائیے گا کہ ہم لوگ جو معاشرے کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی پاکستان کا جو معاشرہ ہے، یعنی مشرقی معاشرہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، عرب کا معاشرہ مشرق، ہم تو عرب اور معاشرہ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ رسول نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، لیکن ایک معاشرہ ہمارا یہاں ہوتا ہے، ایک معاشرہ مغربی معاشرہ ہے کہ جہاں پر اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں بھی ایسا ہے نہیں، وہ مغربی معاشرے کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، اس بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر رسول اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی چیز ہو تو وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا سپر پاور ہو، ہمارے اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اس معاشرے کی اہمیت۔ لیکن کچھ لوگ یہ دلائل پیش کرنے لگتے ہیں کہ جناب ہم نہیں سنبھال سکتے ماں باپ کو، تو ہم کیا کریں، ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہم خود کو دیکھیں یا یہ دیکھیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایسی پوزیشن آ جاتی ہے تو اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز کا حل تو اللہ نے بتایا ہے نا، تو اس کا جواب ہم لیں گے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت ٹاپک چلا ہے، ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ دیکھیے بریک کے بعد باران رحمت آتے ہیں۔